السلام علیکم دوستو، آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں اور بہنوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ خوشی کسے کہتے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں نے خوشی کے اپنی اپنی ڈیفینیشن اور معیار کے مطابق تعریف کی ہے، لیکن آج ہم بتائیں گے کہ خوشی ہوتی کیا ہے، خوشی کہتے کسے ہیں۔ کیا خوشی وہ ہے جس کا حصول آپ کے چہرے پہ اطمینان لائے، یا پھر خوشی وہ ہے جس کا آپ کو بتایا جائے کہ یہ تمہارے پاس ہوگی تبھی تم خوش ہوگے؟ یقیناً آپ سب کا جواب نمبر 1 ہی ہوگا کہ خوشی وہ ہے جس سے ہمارے چہرے پر اطمینان ہو، ہمارا دل اطمینان قلب حاصل کر لے۔ پر کیا کمال حیرت کی بات ہے کہ ہم سب پھر بھی نمبر 2 کی ڈگر پہ چلتے ہوئے خوشی تلاش کر رہے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ آج سے 15-20 سال پیچھے جائیں اور دیکھیں کس طرح ہماری خوشیاں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم حقیقی خوشیوں کی جگہ ان چیزوں کے حصول کو خوشی سمجھ بیٹھے ہیں جن کا ہماری زندگی میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، پر ہم انہیں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل لازم قرار سمجھ کر بیٹھے ہیں، یا ہمیں سمجھا دیا گیا ہے۔ آج سے 10-15 سال قبل مرغی کا سالن ایک لگژری پکوان ہوا کرتا تھا۔ ہفتے یا مہینے میں ایک بار مرغی پکائی جاتی، سب خوشی سے کھاتے اور اس کا ذائقہ یاد رکھتے، اور گاؤں دیہات میں اگر کوئی خاص مہمان آتا تو ہی گھر کی کوئی مرغی ذبح کی جاتی، یعنی مرغی کا پکنا ایک سیلیبریشن ہوا کرتی تھی۔ جبکہ آج مرغی کا اتنی فراوانی ہو چکی ہے کہ اب اس کی حیثیت بھی دال سبزی جتنی ہی رہی ہے۔ ہماری سیلیبریشن خوشی ہونے کی ایک وجہ کم ہو گئی ہے۔ یہی حال بریانی کا ہوا، جو محض شادی بیاہ یا عید پہ بنا کرتی تھی، اب وہ بھی مہینے میں 2-3 بار گھر میں ہی پک جاتی ہے۔ چائنیز کھانے یا پھر پیزا تو ہم اشتہارات یا فلموں میں ہی دیکھا کرتے تھے، پر اب وہ بھی آہستہ آہستہ ایک عام گھریلو پکوان بنتے جا رہے ہیں۔ محلے بھر میں ایک سیگا یا اٹاری گیم ہوا کرتا تھا اور پورا محلہ اس کے لیے پاگل، جبکہ اب ہر بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے اور ہر گیم اس کے ہاتھ میں، تو وہ خوشی بھی کافور ہوئی جو دن بھر میں کسی طرح سے ایک ویڈیو گیم کھیل کر ملا کرتی تھی۔ بس جیسے جیسے ہماری کسی دور کی لگژری عام شے بنتی جا رہی، ویسے ویسے ہی ہماری خواہشیں اور خوشیاں مرتی جا رہی ہیں۔ پہلے جو ہاتھی اور چیونٹی کے لطیفے بھی ہمارے بڑے بزرگوں کے کہے نکلوا دیتے تھے، اب وہ لطیفے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہیں لا پا رہے کہ ٹی وی انٹرنیٹ پہ آپ کو ہر وقت ہنساتے رہنے کا مواد انتہائی کثرت سے موجود، جو رفتہ رفتہ ہمارے حصے مزاح کو اتنا مضبوط کرتا جا رہے ہے کہ شاید 8-10 سال بعد ہم کسی لطیفے پہ ہنسنا ہی بھول جائیں گے۔ یہاں حدیث نبوی یاد آ گئی، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی سخت کر دیتا ہے۔ یہ حدیث محض ہنسنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی میں میانہ روی کی اہمیت بتلاتی ہے۔ لیکن ہم جس سرمایہ دارانہ نظام کے دور میں جی رہے ہیں، یہ ہمیں چیزوں کی کثرت کی جانب راغب کرتا ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ایسی کار، فاسٹ فوڈ، موویز، پارٹیز، بلند و بانگ کہے اور زرق برق لباس کو زندگی کا لازمی جز سمجھے، اور ہم اب سمجھ بھی رہے ہیں، پر یہ ظالم نظام یہ نہیں بتاتا کہ جب یہ سب مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ نظام بتاتا ہے کہ 1.5 لاکھ کا موبائل لو اور پھر چند ماہ بعد اسی موبائل کمپنی کا نیا فون لانچ ہو جس میں رتی برابر کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور اسے خریدو۔ پر یہ سرمایہ دارانہ نظام آپ کو مجبور کرتا ہے کہ جو 1.5 لاکھ کا آپ نے موبائل لیا تھا وہ اب پرانے دور کی نشانی ہے۔ نئے دور میں جینا ہے تو 1 لاکھ اور خرچ کرو اور یہ نیا موبائل لو۔ اس نظام کو معلوم ہے کہ ہمارا لاشعور حقیقی خوشیوں کے ناپید ہونے سے آگاہ ہے، لہٰذا کوک، پیپسی کی مضر صحت بوتل ہو یا پھر مضر صحت کھانے، یہ اشتہارات میں مسکراتے چہرے اور ناچتے جسم دکھا کر ہمیں باور کرواتا ہے کہ یہ فضول اشیاء خریدو، اسی میں خوشی ہے، اور ہم جانے انجانے میں خوشی کی تلاش میں وہی چیزیں خریدتے ہیں۔ ہمارے کھانے، کپڑے، گاڑیاں، کھیل جو کبھی زندگی بھر کو کافی ہوا کرتے تھے، پر اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر 6 ماہ بعد ان میں تبدیلی لازم رکھو ورنہ تم دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ پر یہ ریس لگائی کس نے ہے جو ہمارا بھاگتے رہنا لازم ٹھہرا؟ سب اس ریس میں بھاگ رہے ہیں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، پر کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ ریس ختم کہاں ہوگی۔
شروع ہی کیوں ہوئی؟ تماشا کون دیکھ رہا ہے؟ ہم تماشا کیوں بن رہے ہیں اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہماری مائیں اپنی شادی کا جوڑا اپنی بیٹیوں کے لیے سنبھالتی تھیں کہ یہ احساس اس کی محبت کی نشانی تھی، پر اب بیٹی کو بڑی بہن تک کا سوٹ نہیں پہننا، اسے 1 لاکھ کا وہ لہنگا خریدنا ہے جسے شاید وہ دوسری بار پہنے بھی نہ سکے، اور یہ سب اسی سرمایہ دارانہ نظام سکرین کے نشے کے ذریعے سمجھا رہا ہے۔ ایک پیدائشی گوری ماڈل آ کر بتاتی ہے کہ میں کالی تھی، پھر یہ کریم لگائی اور گوری ہو گئی۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ ماڈل پیدائشی گوری ہے، اس میں کریم کا کوئی کمال نہیں ہے، پر لوگ وہ دھوکہ کھا رہے ہیں کیونکہ انہیں سکرین کے ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ کالا رنگ ہونا انتہائی بدصورت ہونے کی علامت ہے۔ کون بتا رہا ہے یہ؟ کس نے یہ معیار طے کیا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں معلوم، لیکن پھر بھی یہ دجل جھوٹ فریب ڈھٹائی کے ساتھ بیچا جا رہا ہے اور دنیا اسے خوشی سمجھ کر خریدے جا رہی۔ ایسی زبردستی کی لا حاصل اور مشکل چیزوں کو خوشیاں بنا دیا گیا ہے جن کے حصول میں بھاگتے بھاگتے ہماری زندگی مشینی ہو چکی ہے۔ وہ خوشیاں جو کبھی ہمارے آس پاس لمحہ بلمحہ موجود رہتی تھیں، انہیں اب خوشیوں کی کیٹیگری سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ اب مرغی کا سالن بننے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، اب ہاتھی چونٹی کے لطیفے کہا نہیں پیدا کر پاتے، اب عید پہ کالا چشمہ اور نیا جوڑا خوشی نہیں رہی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 14ویں کے چاند کو ہمارا پورا محلہ خوشی سے دیکھا کرتا تھا۔ ہفتے کی رات اگر دور کہیں کسی شادی پہ آتش بازی ہو رہی ہوتی تو سارا محلہ اپنی چھتوں پر آ کر اس کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ گرمی کی راتوں میں چھتوں پر اسٹینڈ والے پنکھے لگا کر سارا گھرانہ یکجا ہوتا، کہے لگتے، دن بھر کے قصے سنائے جاتے اور یوں ہی ہنستے مسکراتے سب سو جاتے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب ہمارے دل مردہ سخت ہو چکے ہیں، اور اگر اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام کے ہاتھوں ذہنی غلام بنے رہے تو کبھی امید ہے کہ ہمارے اندر کی انسانیت بھی مرتی جائے گی اور ہم وہ غائب دماغ زومبی بن جائیں گے جس سے بے سروپا چیزوں میں خوشیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ جب وہ انہیں حاصل کر لیتا ہے تو بتایا جاتا ہے یہ تو خوشی کا پرانا معیار ہو چکا، نیا معیار تو 2 منزل آگے ہے، اور اس 2 منزل آگے والی خوشیوں کے اندھے حصول میں آج کا جدید انسان اپنے قریبی رشتے اور ہزاروں چھوٹی چھوٹی اصل خوشیاں روندتا چلا جا رہا ہے جو اسے حقیقی معنوں میں خوشی دے سکتی تھیں اور ہمیشہ سے اس کی دسترس میں ہی رہتی تھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر ماہ آنے والا نیا موبائل، جدید گاڑی، برانڈڈ سوٹ اور جوتے، الیکٹرانک گیجٹس ہی آپ کی اصل خواہش اور خوشی ہیں تو یقین جانیے آپ سرمایہ دارانہ نظام کے بدترین نشئی اور ذہنی غلام بن چکے ہیں۔ آپ کو ہوش میں آنے کی سخت ضرورت ہے، اور اگر یہ نہ ہوا ہو تو یقیناً ہماری زندگی بدتر اور بدترین بن